السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ذیشان یوسف زئی۔ ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دن بھر کے نیوز میں جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرینڈ چلا وہ سندھ حکومت اور سندھ کے لاک ڈاؤن کے متعلق تھا۔ سب سے پہلے بات کریں گے سندھ میں کرونا کی صورتحال بگڑ رہی تھی، لہٰذا حکومت سندھ نے جزوی لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا، اور یہ پابندیاں جو لاگو ہوں گی یہ 8 اگست تک ہوگی۔ غیر ضروری گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، پہلے تو ڈبل سواری پر بھی پابندی تھی۔ پولیس نے کراچی شہر میں جگہ جگہ ناکے لگائے تھے، ٹرانسپورٹ بالکل بند تھا، مطلب پبلک جو ٹرانسپورٹ تھا۔ ساتھ میں امتحانات کو بھی 8 اگست تک ملتوی کیا گیا تھا، تمام جامعات بھی 8 اگست تک بند ہیں۔ مذہبی، تعلیمی، تجارتی اور تفریحی اور کھیل کود کی جتنی سرگرمیاں ہیں سارے جو ہے وہ بند، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہوگی۔ ڈبل سواری پر سے پابندی ہٹائی گئی، تھوڑی بہت نرمیاں کی گئی، اور حکومت سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نرمیاں پابندیوں میں سے اس لیے کی گئی کہ ویکسینیشن کی خاطر، اور پہلے یہ تھا کہ گاڑی میں 2 افراد سفر کر سکیں گے، اس سے زائد نہیں، جو کہ اپنی ہوگی، لیکن وہ پابندی بھی ہٹائی گئی، اور کہنا یہ ہے کہ صرف یہ ویکسینیشن اور SOPs کی خاطر۔ اسد عمر کا کہنا ہے، جو کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ہے، ساتھ میں NCOC کے ہیڈ ہے، ان کا کہنا ہے کہ امید ہے کل NCOC کا اجلاس جو ہوگا اس میں سندھ حکومت کی تمام معاملات پر مشاورت ہوگی۔ ٹرانسپورٹ اور صنعت پر جو پابندیاں سندھ حکومت نے عائد کی ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ ہمیشہ مشاورت میں رہے ہیں، اور جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہے پھر اس کے بعد اس میں نرمیاں انہوں نے کی، تو یہ بھی مشاورت کا ہی ایک حصہ تھا، اور ہم جو یہ خوش آئند ہے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ کل مشاورت ہوگی، اور مشاورت ایک ایسی حکمت عملی ہے، یہ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے، جس سے ایک ایسا لائحہ عمل سامنے آئے گا جس سے سندھ کے عوام کی صحت اور روزگار کا دفاع ہوگا۔ لیکن جب سے سندھ حکومت نے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا حکم دے دیا ہے، فیصلہ لیا ہے، تو وفاق کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے، ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جو کہ معاون خصوصی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ایک ایسا پلان ہے، وہ ایک ایسے پلان پر عمل پیرا ہے جس سے پوری ملک کی معیشت کی تباہی نکلے گی، اور ان کا پلان ہی یہی ہے کہ وہ ملک کی معیشت کی تباہی نکال دے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں غربت بھی سب سے زیادہ ہے اور لوٹ مار بھی سب سے زیادہ ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو تیسرا لاک ڈاؤن وہ نافذ کر رہے ہیں تو اس سے ان کا مقصد یہی ہے کہ غریب عوام کا چولہا بجھے۔ اگر پہلے سے تو انہوں نے SOPs کا خیال نہیں کیا، اور اگر SOPs اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو طریقہ ہے وہ اپناتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ ساتھ میں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے بھی ان پر تنقید کی ہے، تو بدلے میں ٹویٹر پر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا، تو ادھر سے ناصر حسین شاہ نے، جو کہ پروونشل منسٹر ہے، انہوں نے ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اور ان کے ٹویٹ پر تو لاک ڈاؤن کے متعلق اور پالیسی کے متعلق کچھ نہیں کہا، البتہ اردو کی ان کی غلطیاں کاؤنٹ کی کہ یہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سندھ کے لاک ڈاؤن کے متعلق تھا۔ دوسری جو اہم خبریں آ رہی ہیں، وفاقی وزیر جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر کے بعد اب PTI کی نظر سندھ پر ہے۔ میں نے وہاں پر دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، آئندہ بھی ملاقاتیں ہی کروں گا، اور وزیر اعظم کی سربراہی میں سندھ میں سیاسی رابطوں کی جو حکمت عملی ہے وہ طے پا گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور ان کو متبادل چاہیے، جو کہ PTI ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیالکوٹ کا حلقہ جو تھا جس پر الیکشن ہوا ہے اس پر نون لیگ کا کنٹرول تھا، لیکن لوگوں نے PTI کے امیدوار کو منتخب کر لیا ہے۔ اور ساتھ میں وفاقی وزیر داخلہ the one and only شیخ رشید صاحب نے بھی پیشن گوئی کی ہے کہ مستقبل میں PTI سندھ میں ہوگی۔ اب وہ جو پیشن گوئی کرتے آپ لوگ واقف ہے کہ ان کی پیشن گوئیاں کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم۔ اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ہر وزیر کہہ رہا ہے کہ اب وفاق کے بجائے سندھ میں بھی PTI آئے گی، اور پچھلے دنوں ایک پروگرام میں وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ کشمیر میں ہمارے ساتھ
11 सीटों का हमें 11 सीटें मिली है, जबकि हमारे साथ जो वादा किया गया है वो 16 सीटों का था, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। तो उधर से ये बातें भी आ रही है, अब पता नहीं चल क्या रहा है, लेकिन जो बयानात आ रही है सामने तो यही लग रहा है। और हर जो कि सोर्सेज है, वो जो कि कंफर्म सोर्स है जो पेशन गोइयां करते हैं, वो कहते हैं कि अब पीटीआई की नज़रें सिंध पर है। देखते हैं क्या होता है। बढ़ेंगे अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब, और भारत का मकरूह चेहरा खेलों के मैदान में भी सामने आए हैं, दुनिया के सामने आए हैं। जनूबी अफ्रीका के प्लेयर गिब्स जो है उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे भारत से धमकियां मिल रही है कश्मीर प्रीमियर लीग में कि आप हिस्सा ना लें, और अगर आपने हिस्सा लिया तो फिर आपको आपकी जो भारत में एंट्री होगी उस पर पाबंदी आयद की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सियासी एजेंडे को बीच में लाना इंतहाई अफसोसनाक है, और इससे ही भारत का मकरूह चेहरा वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान के वज़रा ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ ने कहा है कि कश्मीर का जो नया टैलेंट है उनको बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठने नहीं दिया जा रहा। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि ये वाक़या जो भारत ने अभी किया है, ये जो उन्होंने कदम लिया है, ये पुरानी वाक़यात का तसलसल है, और इस कदम की हम जो उन्होंने इक़दाम लिया है शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और कश्मीर की जदोजहद इससे पस्त नहीं होगी बल्कि ज़्यादा ताकतवर होगी। साथ में बात करेंगे मुहलिक वबा ने, कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ली। आर्थोपेडिक डॉक्टर जावेद अहमद साहब कोरोना से जंग लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी हार गए। 210 के करीब तिब्बी अमला और डॉक्टर्स मुल्क भर में अभी तक कोरोना की वजह से अपने कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि सिंध भर में 70 के करीब तिब्बी अमला और डॉक्टर्स अपने कीमती हाथों से हाथ धो बैठे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,956 नए केसेस सामने आए हैं। नई जो अमवात हुई है वो है 65, और मुस्बित केसेस की शरह 8.46 को क्रॉस कर गया है। आवाम से यही अपील है, खुदारा वैक्सीनेटेड हो जाए और एहतियात का दामन ना छोड़े। चाहे आप वैक्सीनेटेड भी हो, लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़े अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। इसी के साथ हमारा सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।